آپ نے نماز پڑھ لی؟ جوزا نے فوری بات پلٹ دی تھی، جس پہ وہ زور سے کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ جی پڑھ لی تھی، وہ محسوس سا ہوا تھا۔ میں بھی نماز پڑھنے جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے بولتے ہی جھٹ سے فون کاٹ دیا تھا۔ اس نے کہاں دیکھے تھے اس سے پہلے کسی اور کے ایسے انداز، اور یہ میشم نے بھی اتنی جلدی دوسرا ٹریک پکڑ کے اسے بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا وہ غصہ کرتا اور چلاتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے۔ یہی سب سوچتی ہوئی وہ اپنے کپڑے لے کے واش روم میں چلی گئی تھی۔ پھر نہا کر فریش ہونے کے بعد وہ وضو کر کے باہر چلی آئی تھی اور نماز کی نیت باندھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر سکون سے نماز پڑھنے کے بعد وہ ہال میں چلی آئی تھی، مگر وہ تینوں سے نظر نہیں آئے تھے۔ محمر، محمود، مہران، کہاں ہوں تینوں؟ وہ باری باری ان تینوں کو آواز دیتی ہوئی کچن میں جھانکنے لگی تھی، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھے۔ کہاں ہیں تینوں؟ اب وہ جم کے راستے باہر صحن میں نکل آئی تھی اور توقع کے مطابق وہ آنگن میں مشین رکھے ڈھیر سارے کپڑوں کا ڈھیر دھو رہے تھے۔ محمر دھلے ہوئے کپڑے مشین سے نکال کر پاس رکھے لمبی سی بالٹی میں رکھتا جا رہا تھا، اور مہران دو سٹینڈ کے درمیان بندھی لمبی رسیوں میں دھلے ہوئے کپڑے پھیلاتا جا رہا تھا، جبکہ محمود بڑا سا پائپ نکالے نل میں لگائے شراب صحن کو دھو رہا تھا۔ مہران، محمر، تم لوگ کپڑے دھو رہے ہو؟ وہ دوستانہ انداز میں بولتی ان دونوں کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی تھی، مگر وہ تینوں جس اینگل پر تھے اسی پر رک کے اسے گھورنے لگے تھے۔ اٹھ گئی ملکہ، ایک بات بتائیں، اپنے سر کو کون سا ٹانک پلا دیا ہے آپ نے؟ کل تک تو بڑے چیختے چلاتے شعلے اگلتے پھر رہے تھے، اب ایک دم سے محبتوں کے بارشیں برسانے لگے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے بچوں کو انہوں نے صاف منع کر دیا کہ خبردار جو میری بیوی کو نیند سے جگایا تو غلطی سے بھی میرے بیڈ روم کا رخ مت کرنا۔ محمر ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح دوسرا ہاتھ اس کے سامنے نچا کر بولا تھا، جس پر جزا نے لب بیچ کر مسکراہٹ روکتے ہوئے باقی دونوں کو دیکھا جو سوالیہ انداز میں اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا تمہارے بھائی بچپن سے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بس اسی محبت کا تقاضا ہے وہ سب، وہ ناز سے لہراتی ہوئی بولی تھی۔ اس سے پہلے تو یہ محبتیں کہاں سوئی ہوئی تھی، کل تک تو بڑی بےعزتیاں ہو رہی تھیں، اب اچانک سے 21ویں صدی کے ممتاز کے لیے ان کے اندر کا شاہجہاں کیسے جاگ گیا؟ مہران بھی چمک کر بولا تھا۔ اب جزا گھوٹ کر ان دونوں کو دیکھنے لگی تھی۔ میشم بھائی سے سوری بلوانے کے لیے ہمیں دانتوں تلے پسینہ آ گیا تھا، اور مہمش بھائی نے کیا زوردار جھاڑ پلائی تھی ہم معصوموں کو، اور آپ دونوں نے صلح تو سب کے سامنے کی، اور اب صلح اکیلے مار لی، ہمیں بتایا بھی نہیں۔ اکیلے گفٹ کا بھی لین دین ہو گیا؟ محمود نے بھی اس کے ہاتھ میں پڑی چوڑیوں کو دیکھ کے تن سے کہا تھا۔ نہ تو تم دینوں کے پیٹ میں اتنی درد کیوں ہو رہی ہے میرے میاں کی محبت اور ہماری صلح دیکھ کر؟ کیا چاہتے ہو، بس وہ ڈانٹ پلاتے رہے مجھے؟ کان کھول کر سن لو تم تینوں، خبردار جو تم نے میشم اور میرے بیچ سوتنوں والا رول پلے کیا تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میشم مجھ سے محبتیں جتانے لگے ہیں، اور تم بھی تو یہی چاہتے تھے، اب کیوں برا مان رہے ہو؟ جزا نے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ تینوں کے سر آج اسے کچھ بدلے لگ رہے تھے۔ وجہ شاید میشم کے بیڈ روم داخلے پر پابندی تھی۔ ہاں تو ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ مگر آپ نے صلح خاموشی سے کر لی، ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ محمر ہونٹ سکیڑ کر بولا تھا۔ کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میشم اچانک اتنے مہربان کیسے ہو گئے، بس رات کو میرے ہاتھ پہ بینڈیڈ کی اور آنی کی یہ چوڑیاں مجھے گفٹ کی۔ اور جزا کو رات کا سین ایک بار پھر پوری جزیات کے ساتھ یاد آیا تھا، تبھی اس کے چہرے پر بڑے خوبصورت سے رنگ چھا گئے تھے، اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر موشم کے لبوں کا لمس دہک اٹھا تھا۔ وہ تینوں جو بہت غور سے اسے دیکھ رہے تھے، اس کے اور پر رکتے ہی تیزی سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ اور سچ بتائیں، بھائی نے اپنا پرومس پورا کیا کہ نہیں؟ وہ تینوں شرارت سے مسکراتے ہوئے رازداری سے پوچھنے لگے تھے، جس پر انہیں آنکھیں دکھانے لگی تھی۔ بھابھی کو سہیلی سمجھ رہے ہو؟ اس نے تیکھے چتونوں سے پوچھا تھا۔ توبہ، ہماری ایسی مجال کہاں، ہم تو بہن سے پوچھ رہے تھے کہ بہنوئی صاحب نے ایک گفٹ دیکھ کر آدھا پرومس نبھایا ہے یا پورا؟ مہران کانوں کو ہاتھ لگاتے شرارت سے بولا تھا۔ بہنوں سے ایسی باتیں نہیں پوچھتے، اور میں رات والی بات پر اب تک ناراض ہوں۔ تم نے رات کو میرے منع کرنے کے بعد بھی میشم کے سامنے میرا نام لے لیا، ذرا شرم نہیں آئی تمہیں؟ وہاں مہمش بھائی اور موصف بھائی بھی بیٹھے تھے۔ رات کو جزا کو رات والی ناراضگی بھی اچانک یاد آئی تھی۔ ہاں تو کیا ہوا، ہم نے سچ ہی تو کہا تھا۔ اور موصف بھائی اور مہمش بھائی کون سا ننھے کاکے ہیں؟ وہ خود ہنس رہے تھے بھائی کی کھچائی پر۔ اور یہ سب چھوڑیں، جانتی ہیں آپ محترمہ، آپ کی وجہ سے ہم بھوکے پیاسے کاموں میں لگے ہیں، اب چلیں کھانا کھاتے ہیں، پیٹ میں چوہوں نے ریس لگا رکھی ہے۔ محمر بولتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا، اور جزا بھی
سر ہلاتی ان تینوں کے ساتھ اندر چلی آئی تھی۔ زارا کے اندر جاتے ہی رائن اپنی جگہ بے چین کھڑا ہوا تھا۔ زارا جب فلیٹ سے گئی تھی تب سے اس کا دل عجیب سی بے سکونی کا شکار ہو چکا تھا۔ ایسا کیا تھا اس لڑکی میں جو رائن اس کی طرف اس طرح متوجہ کرتا تھا؟ حالانکہ اس سے پہلے وہ زارا سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ وقت گزار چکا تھا۔ خود اس کی حالیہ گرل فرینڈ لیزا ایک اٹالین گرل تھی جو بلا کے خوبصورت اور طرح طرح حسینہ تھی۔ اس کے اپارٹمنٹ کے کتنے ہی لڑکے اس کے پیچھے پاگل تھے، مگر اس نے ان سب کو چھوڑ کر قبولیت کا شرف صرف رائن کو بخشا تھا اور اسے اپنا پارٹنر چن لیا تھا۔ وہ بری طرح اس رائن کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ 3 ہفتے رہنے کے باوجود وہ رائن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی، اور آخری ملاقات میں تو اس نے رائن کے پیر پکڑ کر اسے ریکویسٹ تک کر ڈالی تھی کہ وہ اسے نہ چھوڑے، مگر رائن کو آج کل زارا کے سوا کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی اس نے لیزا کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک کر اپنے پیروں سے ہٹایا تھا اور اسے اپنا سامان کے ساتھ فلیٹ سے دفع ہونے کو بھی کہہ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی اپنا بیگ اٹھا کر فلیٹ سے چلی گئی تھی۔ شاید وہ رائن سے محبت کرنے لگی تھی، حالانکہ اس سے پہلے رائن بھی لیزا کے ساتھ اچھا خاصا ٹائم سپینڈ کر رہا تھا، اور لیزا ہی وہ پہلی لڑکی تھی جسے اب تک رائن نے اتنا زیادہ وقت دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ 10 دن میں وہ اپنی گرل فرینڈ سے بور ہو کر جایا کرتا تھا، لیکن لیزا کے ساتھ اس نے 21 دن گزارے تھے۔ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ اسے لیزا باقیوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ پسند آئی تھی، مگر جب سے رائن کی نظر زارا پہ پڑی تھی اسے لیزا کی قربت بری لگنے لگی تھی۔ اسے زارا کو دیکھ کے ہی وہ سکون ملتا تھا جو آج تک اسے اپنی کسی گرل فرینڈ کی قربت میں بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ سے سیدھا اپنے گھر چلا آیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے دیکھا کہ رینا اور کیٹی آئی ہوئی تھی اور دونوں نے اس سے تنزیلہ آنٹی کے ساتھ چلنے کا کہا تھا، مگر اس کا بالکل موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی وہ اپنے روم میں چلا آیا تھا، مگر یہاں بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ تبھی وہ باہر لان میں چلا آیا تھا اور چہل قدمی کرتا ہوا بے اختیار نور کے گھر کی طرف چل دیا تھا۔ لان میں ہی نور اپنی بہنوں کے ساتھ باتیں کرتی دکھائی دی تھی اور وہ خاموشی سے چلتا اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ نور رائن کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی تھی، آخر کو اس کا بچپن کا دوست تھا، اور رینا اور کیٹی کے ساتھ اسے بھی زبردستی اپنے گھر لے آئی تھی۔ وہ انہیں پاکستان سے آئی اپنی کزن زارا سے ملوانا چاہتی تھی، اور زارا کا نام سنتے ہی رائن چونک پڑا تھا۔ اس کا بے چین دل ٹھہر گیا تھا، تھم گیا تھا، پرسکون ہو گیا تھا، اور رائن دل کی اس دغا بازی پر حیران ہوتا چپ کا چپ رہ گیا تھا۔ یعنی جس بے چینی کو دور کرنے میں وہ اتنی دیر سے ناکام ہو رہا تھا وہ صرف زارا کا نام سن کے ہی دور ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اسے؟ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ رائن جیسے بھنورا صفت آدمی کی رنگینیوں سے بیزار ہوا جا رہا تھا؟ وہ بسی سے سوچتا بالکل خاموش سا صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ تبھی نور اپنے ساتھ اس دشمن جاں کو لے آئی تھی جس پہ ایک نظر ڈالتے ہی رائن کے رگوں پہ میں سکون سرایت کرتا چلا گیا تھا۔ مکمل حجاب میں مقید اس کے سرخ و سفید چہرے سے رائن کی نظروں نے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جب تک وہاں بیٹھی رہی ایک لمحے کے لیے بھی رائن نے اس کی چہرے سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ وہ جتنا اس کو دیکھ رہا تھا اتنی زیادہ اس کی تشنگی بڑھتی جا رہی تھی۔ آنکھیں تھی کہ اسے دیکھ دیکھ کر سیراب نہیں ہو رہی تھی، دل تھا کہ اسے روبرو دیکھ کے اسے دور جانے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ پھر زارا تھوڑی دیر میں ہی وہاں بیٹھی تھی۔ وہ خود کو مکمل رائن کی نظروں کے حصار میں قید دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے روم میں چلی گئی تھی، ساتھ ہی رائن کا چین بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اب وہ پھر سے ویسے ہی بے چین ہو چکا تھا ویسے زارا کے سامنے آنے سے پہلے تھا۔ تبھی وہ سب سے واش روم جانے کا بہانہ کر کے اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس گھر میں بچپن سے اس کا آنا جانا تھا۔ وہ جانتا تھا جس طرف زارا کا روم ہے یہی اندرونی راستہ واش روم تک بھی جاتا ہے۔ تبھی وہ بلا جھجک اندر چلا گیا تھا۔ سامنے ہی زارا کے روم کے ادھ کھلے دروازے کے آگے سے اسے ٹہلتا دیکھ کر رائن سیدھا اندر چلا آیا تھا۔ زارا! رائن کے آواز پر زارا نے مڑ کے اسے دیکھا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تنزیلہ پھوپھو کو آواز دے کے یہاں بلا لوں اور تمہیں دھکے مار کر اس گھر سے نکلوا دوں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، زارا غصے سے بولتی اسے باہر دھکا دینے لگی تھی۔ تبھی رائن نے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا اور اسے اپنے دائیں طرف موجود دیوار سے لگا دیا تھا۔ لسن ٹو می زارا، میں یہاں آپ کو پریشان کرنے نہیں آیا ہوں، میں یہاں آپ سے اپنی بے سکونی کا علاج پوچھنے آیا ہوں۔ مجھے نہیں پتا زارا یہ سب کیا ہے، مگر میں آپ کے بنا جیسے پاگل ہو رہا ہوں۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا۔ ایسے میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا جو آج کل ہو رہا ہے۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے رگوں پہ میں سکون اور چین سرایت کر جاتا ہے، آپ سے دور جاتا ہوں تو پھر وہی حالت ہو جاتی ہے۔ میں کیا کروں زارا؟ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ وہ زارا کے دائیں بائیں دیوار پہ ہاتھ رکھے
उस पर झुका दीवानगी भरे लहजे में कह रहा था। आवाज़ जब से घुट रही थी और आंखों में उड़ती दर्द की चिंगारियां आंखों को दहका रही थी, जबकि ज़ारा उसके इस कदर करीब आने पर गुस्से से तपता चेहरा सोच चेहरा लिए उसे पीछे धकेलने लगी थी। तभी रायन ने भी गुस्से से उसके दोनों हाथ पकड़ के उसे बेड पे धिका देना चाहा, मगर ज़ारा ने मजबूती से उसके शर्ट का कॉलर पकड़ा हुआ था। तभी वो नीचे गिरने के बजाय झटका लगने पर ज़ारा के सीने से आ लगी थी और रायन उसे थाम के खड़ा हो गया था। ज़ारा की उसकी खूबसूरत चॉकलेट ब्राउन शहरज़दा आंखों को देखती अभी भी उससे दूर ही होना चाहती थी कि तभी ज़ारा रूम के दरवाजे पर चिंघाड़ती हुई इस आवाज़ पर ज़ारा और राय ने बर्क रफ्तारी से गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा था और दोनों के चेहरे तेज़ी से फक हुए थे। दरवाजे के बीचों बीच हसान खड़ा उन दोनों को देख रहा था। वो आज ऑफिस से जल्दी घर आ गया था और घर में केटी और रेना को मौजूद देखकर बेहद खुश हुआ था। फिर हसान ने उन दोनों से रायन के बारे में पूछा था और कैटरीन, जो जानती थी कि रायन वॉशरूम जाने का बहाना करके ज़ारा के पीछे गया है, उसने हसान को साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि रायन शायद ज़ारा के पास गया है, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और ना सिर्फ एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं बल्कि वहाँ पर अक्सर साथ साथ पाए जाते थे। इसीलिए अब भी रायन वॉशरूम का बहाना करके ज़ारा से मिलने अंदर आ गया था। केटी के इंकशाफ पर वहां बैठे सब लोग चौंक गए थे और हसान बिना कुछ बोले सीधा ज़ारा के रूम की तरफ बढ़ा था। फिर अंदर के मंजर ने गोया उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। ज़ारा! हसान की चिंगारती हुई आवाज़ पर अंदर खड़े रायन और ज़ारा बुरी तरह डर गए थे। हसान के पीछे पीछे फुप्पो और नूर भी चली आई थी और रायन को ज़ारा के साथ यूँ खड़े देख के बुरी तरह शॉक हो गई थी, जबकि ज़ारा और रायन को हसान को देखकर साकित से खड़े थे और हसान ने अंदर आकर उन दोनों को एक दूसरे से अलग किया था। रायन को ज़ारा से अलग करते ही उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। क्या कर रहे थे तुम यहाँ? बाहर की लड़कियाँ का क्या कम पड़ गई थी कि तुम मेरे घर में मुँह मारी करने घुस आए हो? ये लड़की बहन है मेरी। और तुम ज़ारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में शर्मनाक खेल खेलने की? तुम यही करने आई हो यहाँ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रायन के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाने से पहले तुम कैसे भूल गई कि तुम ऑलरेडी किसी से मंसूब हो? हसान बुरी तरह डांटते हुए बोला था, जबकि रायन को ज़ारा के ऑलरेडी कमिटेड होने का सुनकर सख्त शौक लगा था और ज़ारा हसान और बाकी सबकी नज़रों में अपने लिए बेयकीनी देखकर जैसे कटके रह गई थी। तभी हसान की बातों पर बुरी तरह रोते हुए उसके सामने जाके खड़ी हुई थी। हसान भाई, नहीं, प्लीज़ मुझे गलत मत समझे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो अपने रूम में थी और ये खुद यहाँ चला आया था। प्लीज़ भाई, मेरा यकीन करें, मेरा इस शख्स से कोई लेना देना नहीं है। ये खुद मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ज़ारा ने हसान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, जो अब घूर कर सर झुकाए रायन को देख रहा था। तुम ज़ारा के रूम में क्या करने आए थे रायन? हसान ने रायन की शर्ट का कॉलर पकड़ा था। रायन ने अपनी सहरंगेज चॉकलेट ब्राउन आंखें उठाकर हसान को देखा था। उसकी आंखें इस वक्त बेहद सुर्ख हो रही थी। उसने धीरे से अपना कॉलर हसान के हाथ से छुड़ाया था। मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ हसान, इतनी मोहब्बत जितनी मैंने आज तक किसी से नहीं की। ज़ारा भले ही सबके सामने मुझसे नफ़रत का इजहार करें, मगर ये भी मेरे दिल में पसंद करती हैं मगर ये भी मुझे दिल में पसंद करती हैं। राय ने ज़ारा पर एक नज़र डालते हुए हसान को देखा था। शट अप, तुम जानते हो कि क्या कह रहे हो? ये ऑलरेडी कमिटेड है। हसान ने रायन को पीछे धकेला था। हसान, आराम से बात करो। रायन, ज़ारा, रायन जो कह रहा है वो सच है क्या? तंजीला पुप्पो ने आगे बढ़कर हसान के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे मना किया था। साथ ही अपने साथ खड़ी ज़ारा से सख्त लहजे में पूछा था, जबकि रीना, केटी और नूर खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी। बल्कि नूर को तो यकीन ही आ रहा था कि ज़ारा जैसी शरीफ लड़की एक गैर मुस्लिम शख्स के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नहीं पुप्पो, झूठ बोल रहा है ये। मैं उसे एक अच्छा इंसान समझती थी, मगर ये शख्स इंसानियत की सतह से भी गिरा हुआ है। ज़ारा ने शदीद तैश से चिल्लाते हुए कहा था। केटी ने मुस्कुराते हुए नूर को देखा था, जिसे आंखों में कह रही हो, देखा मैं ना कहती थी। तो केटी ठीक ही कह रही थी। तुम रायन को वाकई में पहले से जानती हो? तंजिला पुप्पो ने ज़ारा को घूर कर देखते हुए कहा, जिस पर ज़ारा का सर झुक गया था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ज़ारा। तुमने तो ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे अब्बा को ये सब पता लगेगा तो उन पर क्या बीतेगी। तंजिला पुप्पो ने आगे बढ़कर ज़ारा को कंधों से पकड़कर झंझोड़ डाला था। आंटी ज़ारा को प्लीज़ कुछ मत कहें। रायन तंजीला पुप्पो और ज़ारा के उर्दू में कई गुफ्तगू को तो समझ नहीं पाया था, मगर तंजीला पुप्पो को ज़ारा को यूं झंझोड़ते देखकर वो चिल्ला उठा था, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ रायन, इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ, समझे? उसे यूं चिल्लाते देखकर हसान ने दोबारा उसका कॉलर पकड़ लिया था। 1 मिनट।
رائن حسان پر کٹیلی نظر ڈال کے باہر جانے لگا، مگر اپنے پیچھے زارا کی آواز سن کر وہ ٹھٹک کر رک گیا اور پلٹ کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا تھا، جبکہ زارا دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ تم کہہ رہے تھے نا میں تمہیں پسند کرتی ہوں؟ ہاں، میں تمہیں پسند کرتی تھی کیونکہ تم نے میرے رب کی مصوری کا خوبصورت شاہکار لگے تھے۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو تمہاری شکل، اس خوبصورت شکل کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ مجھے بے ساختہ اس مصور کی کاریگری نے اپنا گریدہ بنا لیا تھا، تبھی تو میں تم سے متاثر ہو کر تمہاری طرف کھینچی چلی آئی تھی۔ تمہیں میں نے ایک اچھا انسان سمجھا تھا، اس لیے تمہاری اچھائی کو دیکھتے ہوئے میں تم سے بات کرنے لگی تھی، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم انسانیت کے درجوں میں سے بھی کہیں زیادہ نیچے گرے ہوئے شخص ہو، شرابی، زناکار، بیہودہ، اور وہاں تم ایک خود غرض شخص بھی ہو جو اپنے آگے کسی کی نہیں سوچتا، کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا۔ تمہاری خود کی زندگی تو حرام کاموں میں گزر رہی ہے اور تم دوسروں کو بھی اپنی طرح حرام کاری کی راہ پر چلانا چاہتے ہو۔ تم یہاں میرے کمرے میں اپنے مذموم ارادوں کی تکمیل کرنے آئے ہو نا؟ مگر یاد رکھو رائن، یہ سب تمہارا کلچر تمہیں سکھاتا ہوگا، مگر میرے کلچر اور میرے ریلیجن میں نہ حرام کی ترغیب دی جاتی ہے، نہ حرام کرنے والوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ تم ایک کافر اور لااعتبار شخص ہو، میں الحمدللہ ایک مسلمان لڑکی ہوں، اس لیے کبھی بھی اپنی اس گندی زبان سے میرا نام مت لینا، نہ مجھے خود جیسی گندگی میں لٹرے ہوئے انسان سے جوڑنے کی کوشش کرنا۔ تم سے جان پہچان رکھنا تو دور کی بات، میں اب تم سے اتنی نفرت کرتی ہوں کہ تم سامنے آؤ تو تمہاری شکل پر تھوکنا پسند نہیں کروں گی۔ تھو، کہتے ہوئے زارا نے اپنے بائیں طرف تھوک دیا تھا۔ اس کی باتوں نے پھپھور بھڑکتے ہوئے حسان کو بالکل شانت کر دیا تھا، جبکہ سامنے کھڑے رائن کو لگا تھا زارا نے اس کے خوبصورت شکل پر تھوکا تھا۔ جس کی دنیا دیوانی تھی، وہ حیرت سے ساکت کھڑے کا کھڑا رہ گیا تھا۔ تب کہیں سے خاموش کھڑی رینا تڑپ کے آگے بڑھی تھی اور بنا کچھ بولے رائن کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے باہر لے گئی تھی۔ کیٹی بھی مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے باہر چلی گئی تھی۔ اے ایس پی مرشد ابراہیم، سنا ہے آج کل بہت ہواؤں میں اڑ رہے ہو۔ اس مختصر سے عرصے میں خاصا نام کما لیا ہے تم نے۔ دوسروں کی بات الگ تھی، مگر ہم سے پنگے لے کر اپنی موت کو خود دعوت دی ہے تم نے۔ لیکن ہم تم پر رحم کرتے ہوئے شرافت سے کہہ رہے ہیں، ہمارا مال اور ہمارے آدمیوں کو چھوڑ دو، ورنہ ہم تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تم پناہ مانگو گے۔ سنا ہے 5 بھائی ہیں اور ہیں تمہارے، خیریت تو ہے نا؟ وہ کیا ہے کہ اگر آج تم نے ہماری بات نہ مانی تو آگے ان کی خیریت مشکوک ہو سکتی ہے، اس لیے دھیان رکھنا۔ وہ اپنے آفس سے گھر جانے کے لیے اٹھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بجا تھا۔ کسی انجان نمبر سے ایک کال آ رہی تھی۔ اس نے ابھی فون اٹھا کر ہیلو ہی کیا تھا کہ دوسری طرف کوئی شخص نان اسٹاپ دھمکیاں دینا شروع ہو چکا تھا۔ اس کی بات سن کر میشم کا خون کھولانے کے لیے کافی تھی۔ یو چیپ مین، ہمت ہے تو سامنے آ کے بات کرو، یوں فون پر دھمکیاں دے کے اپنی بزدلی ثابت مت کرو، اور اب بھول جاؤ اپنے مال اور آدمیوں کو۔ میں تو ابھی اپنے علاقے کی گندگی کو ہی صاف کی ہے، مگر تم جیسے کوڑے کرکٹ کو پورے ملک سے صاف کرنے کا عزم ہے میرا۔ اینڈ ریممبر، میرے بھائیوں پر آنکھ اٹھا کے دیکھنے سے پہلے ایک بار سکون سے بیٹھ کے اتنا انجام سوچ لینا، کیونکہ مجھ پر تم حملہ کرو گے تو شاید میں تمہارا اتنا دردناک انجام نہ کروں، لیکن میں بھائیوں پر نظر ڈالنے کی کوشش بھی کی نا تو وہ حشر کروں گا کہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ گے۔ وہ اگر آ کر کہتا فون بند کر چکا تھا اور غصے سے اپنے سائڈ پہ موجود دیوار پر پنچ مارتا ہوا باہر نکلا تھا۔ خوبصورت چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں جلتی آگ یہ بتانے کو کافی تھی کہ وہ اس وقت شدید طیش میں تھا۔ اس کے ماتحت آفیسر نے غصے میں بھرے میشم کو آفس سے باہر نکلتے دیکھا اور دیکھ کر بے بس ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ آج کتنے ہی دنوں بعد انہوں نے میشم کو اس کے مخصوص روپ میں دیکھا تھا، جس سے وہ سب اچھی طرح واقف تھے۔ اس کا جاہ و جلال اس کے پورے ڈپارٹمنٹ میں مشہور تھا۔ کئی بار اس نے بڑے بڑے مجرموں کو 3rd ڈگری دیتے ہوئے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کورٹ عدالت پہنچنے سے پہلے ہی خود اپنی حراست میں موجود مجرموں کو اس حد تک کنٹرول میں کر لیتا تھا کہ مجرم جج کے سامنے پہنچتے ہی رٹو طوطے کی طرح اپنے گناہ قبول کر لیتا تھا اور پھر فیصلہ وہی ہوتا جو وہ چاہتا تھا۔ اس کے 5 سالہ پولیس کیریئر میں اب تک وہ اپنے کسی بھی کیس میں ناکام نہیں ہوا تھا۔ ایسے بہت ہی کم کیس ہوں گے جس میں اسے اس طرح کی مخصوص دھمکیاں ملتی تھیں، مگر اس بار بندے نے اس کے بھائیوں کا نام لے کر میشم کے دماغ کا میٹر گھما دیا تھا اور وہ شدید طیش میں ڈرائیو کرتا گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ مہمش بھائی نے MSc کیا ہے اور محسن بھائی بھی کمپیوٹر انجینئر ہے۔ شہر میں بہت بڑا انسٹی ٹیوٹ ہے ان دونوں کا۔ ایک فلور پر سافٹ ویئر انجینئرنگ کی کلاسیں ہوتی ہیں اور دوسرے فلور پر ہارڈ ویئر انجینئرنگ کی، اور تیسرے فلور پر BCS
اور MCS اسٹوڈنٹس کی کوچنگ کلاسز کا انتظام ہے۔ وہ جانتی ہیں وہ سارا کام وہ دونوں مل کے بخوبی سنبھالتے ہیں۔ کئی سارے ٹیچرز بھی ہیں جو وہاں پڑھانے آتے ہیں اور سارا دن اسٹوڈنٹس کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ ہم بھی جب کالج سے آف کر لیتے ہیں تو اس دن نکل جاتے ہیں بچوں پر روم ڈالنے، بڑا مزہ آتا ہے۔ میشم جب گھر پہنچا تو اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ جزا تینوں خرگوشوں کے ساتھ بیٹھی اونچی آواز میں TV دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی محو زور و شور سے مہمش اور موصف کی مصروفیات کے بارے میں جزا کو اپڈیٹ دے رہا تھا۔ میشم کے اندر داخل ہوتے ہوئے تینوں مسکرا کر اسے دیکھنے لگے، مگر اس نے بھائیوں پر ایک غصیلی نظر ڈالی اور سیدھا اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ اسے یہ شور ذرا پسند نہیں آ رہا تھا۔ مہمر نے بکھلاتے ہوئے جلدی سے TV کی آواز بند کی تھی، جبکہ جزا جو کل رات سے میشم کی مہربانی اور مہربان سلوک پر بہت مسرور اور سرشار تھی، اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کے دوبارہ سے کھل اٹھی تھی۔ آج میشم کے اس مہکتے پیغاموں نے بھی اسے بن پنکھوں کے جیسے ہوا میں اڑنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر میشم بنا اس کی طرف ایک نظر ڈالے اندر چلا گیا تھا اور جزا منہ بناتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہیں بھابھی؟ جائیں اندر، دیکھا نہیں آپ کے سرتاج کا موڈ بہت برہم ہے، انہیں جا کر محبت کا شربت پلائے تاکہ دماغ ذرا ٹھکانے پہ آئے۔ ہم غریبوں کو بری طرح گھورتے ہوئے گئے ہیں، اندر جائیں جلدی تاکہ جناب کا موڈ بحال ہو۔ مہمر نے اس سے پیچھے صوفے پر بیٹھی جزا کو دوبارہ اٹھا دیا تھا۔ وہ مہمر کے محبت کی شربت والی بات پر اس کے سر پہ چپت لگاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میشم اپنے وارڈروم کے آگے کھڑا اپنے لیے کپڑے ڈھونڈ رہا تھا۔ میشم میں چائے بنا دوں آپ کے لیے؟ وہ اس کے پیچھے جا کے بولی تھی۔ میشم اس کی آواز پر پلٹا تھا۔ نہیں، آپ کچھ مت کریں، میں کپڑے آئرن کر کے نماز پڑھوں گا، پھر میں حوریہ مہران سے کہہ کے چائے بنوا لوں گا۔ آپ بتائیں آپ کا ہاتھ کیسا ہے اب؟ وہ مصروف سے انداز میں بولتا بظاہر جزا سے بات کر رہا تھا، مگر فی الحال اس کا دماغ اس آدمی کی دھمکی میں اٹکا ہوا تھا۔ مہمش اور موصف بھی ابھی تک اپنے انسٹیٹیوٹ سے نہیں آئے تھے، جبکہ اس کی سوچوں سے برطرف وہ میشم کے ہاتھ میں کپڑے دیکھ کے بری طرح شرمندہ ہوئی تھی۔ میشم نے اس سے کل والے اپنے کپڑے آئرن کرنے کو کہا تھا، مگر اس نے غصے میں دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ لائے میں کر دیتی ہوں، آپ نے مجھے کہا تھا مگر مجھے دھیان نہیں رہا۔ جزا اپنی سوچوں میں گم کھڑے میشم کے ہاتھ سے کپڑے لیے تھے۔ نہیں جزا، میں کر لوں گا، آپ پہلے مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں۔ میشم نے بولتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنے کپڑے لے کر بیڈ پہ ڈالے تھے اور اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پہ جا بیٹھا تھا، پھر پٹی اتار کر زخم کا معائنہ لیا تھا۔ اب تو کافی بہتر ہے، پھر بھی آپ بینڈیج کروا لیں۔ رکے، میں فرسٹ ایڈ باکس لاتا ہوں۔ میشم بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور جزا کے سامنے بیڈ پہ فرسٹ ایڈ باکس رکھتے ہوئے خود بھی آ بیٹھا تھا، اور پھر جزا کے ہاتھ پہ بینڈیج کرتے ہوئے مسلسل سوچوں کا شکار تھا۔ جزا نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کے ایک دو بار پوچھا بھی، مگر میشم نے کوئی واضح جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی بینڈیج سے فری ہو کر وہ اپنے کپڑے آئرن کرنے چلا گیا تھا، پھر نہا کر نماز پڑھنے کے بعد وہ ہال میں چلا آیا تھا۔ تبھی مہران اس کے اور جزا کے لیے چائے لے آیا تھا۔ بھائی کال کر کے پوچھے نا، ابھی تک مہمش اور بھائی اور موصف بھائی نہیں آئے؟ اتنی دیر تو نہیں ہوتی کبھی۔ میں کب سے دونوں کا نمبر ٹرائی کر رہا ہوں مگر وہ کال پک نہیں کر رہے۔ محمود اپنے فون لیے میشم کے پاس آ کے چلا آیا تھا، اور میشم جو پہلے ان دونوں کے لیے کافی فکر مند تھا، بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا فون اپنے بیڈ روم میں تھا۔ مہمان اندر سے میرا فون لے کے آؤ، اور میشم ابھی بول ہی رہا تھا تبھی باہر سے مہمش اور موصف کی گاڑی روکنے کی آواز سن کے وہ باہر نکلا تھا، مگر گاڑی سے اترتے موصف اور مہمر کی حالت دیکھ کر میشم جیسے چکرا کے رہ گیا تھا اور وہ بھاگ کر ان دونوں کے پاس پہنچا تھا۔ یہ کیا ہوا تم دونوں کو؟ دکھاؤ مجھے، کس نے کیا یہ سب؟ میشم اپنے سامنے زخمی کھڑے موصف کا سر ٹٹولتے ہوئے بولا تھا۔ ان کے چہرے پر جا بجا چوٹوں کے نشان تھے، ماتھے پر بھی ایک گہرا سا کٹ لگا تھا۔ مہمش کے چہرے پر تو کم و بیش ایسے ہی نشان تھے، اور اس کے شرٹ بھی جگہ جگہ سے پھٹ رہی تھی۔ میشم ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کے اندر آیا تھا۔ جزا اور وہ تینوں بھی موصف اور مہمش کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ بھائی، ہم لوگ انسٹیٹیوٹ سے گھر واپس آ رہے تھے، تبھی کچھ لوگوں نے ہمارا رستہ روکا اور بلا وجہ ہاتھا پائی شروع کر دی۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے وہ، بس آپ کا نام لے رہے تھے کہ آپ کو سمجھا دیں
کہ ان کے آدمیوں کا رستہ چھوڑ دیں۔ مہمش نے صوفے پر بیٹھ کے اپنے دکھتے ہوئے سر کو دبایا تھا، جبکہ میشم کی مارے ضبط کے مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ میں چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو۔ محمود محمر، تم ان دونوں کا خیال رکھنا، میں آتا ہوں۔ وہ غصے سے بولتا ہوا اپنے فون لے کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ سارے بھائی تبھی اس کے پیچھے لپکے تھے، مگر مہمش انسنی کیے گھر سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس وقت رات کے 8:30 بج رہے تھے اور وہ سب نہایت پریشان سے اس کے آنے کا ویٹ کر رہے تھے، مگر 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ اور پھر 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ نہ ہی میشم واپس آیا، نہ ہی اس کا فون لگ رہا تھا۔ اب تو باری باری ان سب نے اس کا نمبر ٹرائی کر کے ہار مان لی تھی کہ تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز پر وہ سب باہر بھاگے تھے، مگر باہر میشم کی گاڑی کے بجائے کوئی انجان گاڑی کھڑی تھی اور گاڑی سے نکلنے والا میشم کا جونیئر آفیسر کامران تھا۔ مہمش لپٹ کے اس کے پاس گیا تھا۔ کامران، تم اس وقت یہاں؟ بھائی کہاں ہیں؟ وہ 3 گھنٹے سے گھر سے گئے ہوئے ہیں مگر اب تک واپس نہیں آئے۔ مہمش نے اپنے سامنے کھڑے انسپکٹر کامران سے پوچھا تو وہ تقریباً مہمش کا ہی ہم عمر تھا۔ مہمش، وہ سر گھر آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کامران، مہمش نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے بھائی؟ مجھے صاف صاف بتاؤ کامران، کیا ہوا بھائی کو؟ مہمش نے کامران کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تھا، جبکہ پیچھے محمر، محمود اور مہران کے ساتھ کھڑی جزا کا دل بھی بری طرح بیٹھا تھا۔ سر ہاسپٹل میں ہے مہمش۔ کچھ دیر پہلے سر کو کچھ انجان لوگ گولیاں مار کر چلے گئے ہیں۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے۔ حادثہ شہر سے واپس گھر آتے ہوئے ہوا ہے۔ گولیاں ان کی گاڑی پر ماری گئی تھی اور بچتے بچتے بھی سر بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ روڈ سے گزرتے ہوئے لوگوں نے انہیں ہاسپٹل پہنچایا ہے، مگر ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تم پلیز چلو میرے ساتھ۔ انسپکٹر کامران نے جیسے ان سب کے سروں پر دھماکہ ہی کیا تھا۔ مہمش اور محسف تو دہل کے رہ گئے تھے۔ ان دونوں کا حال بھی مختلف نہیں تھا، جبکہ جزا کا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا تھا۔ اس نے بری طرح لرزتے ہوئے بے ساختہ اپنے پاس کھڑے محمود کے کندھوں کا سہارا لیا تھا۔ مہمش اور محسف کامران کے ساتھ جلدی سے گاڑی میں جا کر بیٹھے تھے۔ محسف بھائی، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ پلیز مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ جزا بھاگتی ہوئی ان کی گاڑی تک پہنچی تھی۔ نہیں بھابھی، آپ اندر جائیں، اس وقت نہیں، آپ کو میں صبح لے چلوں گا، ابھی گھر پہ رکیں اور بھائی کے لیے دعا کریں پلیز، انہیں اس وقت دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ محسف جزا کو دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار خواب نگر آ چکا تھا، مگر اس نے کبھی اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر محسف کا اسے بھابھی کہنا بھی کامران کو شوق کر گیا تھا۔ تو کیا میشم شادی کر چکا ہے؟ مگر کب؟ اور میشم نے چپکے سے یوں اچانک شادی کیوں کر لی؟ سوچوں میں گم کامران جزا کی آواز پر سوچوں کو جھٹکتا دوبارہ باہر کھڑا محسف اور جزا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ میں بھی چلوں گی، مجھے محسم کو دیکھنا ہے۔ بھائی پلیز مجھے لے چلیں۔ محسف نے بے قابو ہوتی جزا کو دیکھ کر ایک نظر پیچھے کھڑے تینوں بھائیوں کو دیکھا تھا اور آنکھوں سے جزا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ تینوں اس کا اشارہ سمجھ کر فوراً آ گئے تھے۔ مہمش بھی اب گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ بھابھی، اس وقت بھائی کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یوں رو کر خود کو پریشان مت کریں اور پلیز یوں ضد بھی مت کریں۔ آئی پرامس، میں اور محسف بھائی آپ کو صبح بھائی کے پاس لے جائیں گے، بٹ ابھی ہمیں جانے دیں، ہمارا ہاسپٹل جلد سے جلد پہنچنا ضروری ہے۔ مہمش نے جزا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی تھی اور ساتھ ہی تینوں کو اشارے سے پاس بلا رہا تھا۔ مہران، محمود، محمر، بھابھی کو اندر لے جاؤ اور ان کا دھیان رکھنا۔ بھابھی، میں آپ سے پرامس کرتا ہوں میں مارننگ میں آپ کو آ کر لے جاؤں گا۔ محسف نے جزا سے وعدہ کیا اور مہمش محسف کو ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر گاڑی کا گیٹ پار کرتے ہوئے نکلتی چلی گئی تھی۔ وہ رینا کے ساتھ زارا کے گھر سے نکل آیا تھا، مگر دل کی دنیا میں بری طرح حشر برپا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی لڑکی کو چاہا تھا اور اتنا چاہا تھا کہ دل کے بجائے اس کی محبت کا طلبگار بن بیٹھا تھا، مگر یہ قسمت کی ستم ظریفی نہیں تو اور کیا تھی کہ وہ لڑکی اس کی شدید چاہت بن چکی تھی۔ آج اس نے اسے بری طرح توڑ دیا تھا۔ ہاں، وہ ٹوٹ ہی تو گیا تھا جب زارا نے اس کی شکل دیکھ کر نفرت کا اظہار کرتے ہوئے زمین پر تھوکا تھا، اسے کافر کہہ کر کس بری طرح سے مسترد کر دیا تھا۔ وہ آلریڈی کسی کے ساتھ کمیٹڈ تھی، یعنی رائن کو اپنا
وہ کبھی مل سکتی تھی اور نہ ہی وہ اس کے بارے میں سوچ سکتا تھا۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اس لیے وہ رینا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اپنے گھر سے نکل پڑا تھا۔ دل میں حشر برپا تھا تو دماغ بالکل بلینک ہو چکا تھا۔ تبھی وہ گھر سے نکل کر بنا سمت کا تعین کیے چلتا جا رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیوں نہ جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے۔ اس کے کانوں میں زارا کی چیختی ہوئی آواز گونج رہی تھی تو آنکھوں کے سامنے اس کا حجاب میں قید خوبصورت سا چہرہ گھوم رہا تھا۔ بہت دیر چلنے کے بعد وہ تھک کر ایک گھر کے گیٹ کے آگے بیٹھ گیا تھا۔ ظاہری تھکن کے ساتھ ساتھ اندرونی تھکن نے اسے بری طرح تھکا ڈالا تھا۔ وہ اپنے ٹانگوں کے گیٹ لپیٹ کر بیٹھا تھا، سر گھٹنوں پر ٹکایا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ کسی کے مہربان ہاتھ کا لمس اپنے کندھے پہ محسوس کرتے اس نے گھٹنوں پر سے سر اٹھا کے اپنے دائیں طرف دیکھا تھا۔ اس کے بالکل برابر میں اس کا ہم عمر سا ایک خوبصورت لڑکا ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ رائن اس لڑکے پر ایک نظر ڈال کر دوبارہ سے پہلی والی پوزیشن میں چلا گیا تھا۔ اداس ہو؟ اسی لڑکے نے دوبارہ سوال کیا تھا۔ اداس نہیں ہوں، خفا ہوں خود سے، رائن نے اپنے آپ کو کہتے سنا تھا۔ کیوں خفا ہو؟ اس بار اس لڑکے نے پھر سے سوال پوچھا تھا۔ کیونکہ میں برا انسان ہوں، رائن نے مختصر کہا تھا۔ تو اچھے ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس لڑکے نے تعجب سے پوچھا تھا۔ اچھا ہونے کی کوشش کے بعد بھی وہ نہیں ملے گی، رائن نے آزردگی سے کہا تھا۔ کیوں؟ کیا اسے تمہارا اچھا ہونا پسند نہیں؟ اس بار لڑکے نے کچھ بے چینی سے پوچھا تھا۔ نہیں، اسے میرا کرسچن ہونا پسند نہیں، وہ مجھے کافر کہتی ہے، اور ایک کافر چاہے کتنی ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے اس کے لیے کافر ہی رہے گا، وہ تلخی سے بولا تھا۔ اس بار لڑکا خاموش ہو گیا تھا۔ کیا وہ مسلمان ہے؟ لڑکے نے دھیرے سے پوچھا تھا۔ ہاں، رائن نے بھی مختصر سا جواب دیا تھا۔ اچھا، تو تم اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ لڑکے نے اسے مفت مشورہ دیا تھا، جس پر رائن نے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ میرے اختیار میں نہیں، رائن کا لہجہ بے بس تھا۔ تو پھر خود سے کب تک خفا رہو گے؟ لڑکے نے دوبارہ سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، شاید زندگی بھر کے لیے، مگر یہ زندگی بھی اب جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ میں مار ڈالوں گا خود کو، اس کے بنا میں جی نہیں سکوں گا، اس لیے احساس ہی جان لیوا ہے کہ وہ میری نہیں ہو سکے گی۔ وہ مجھ سے محبت تو دور، اب اسے میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے کیونکہ اسے مجھ سے نفرت ہو چکی ہے۔ اسے میرا شراب پینا حرام لگتا ہے، میرا ہزار لڑکیوں سے تعلق جس کو وہ کراہیت کی نظر سے دیکھتی ہے، وہ میرا کلچر میں معاشرت سے شدید بیزار ہے۔ جانتے ہو تم، وہ مجھے شرابی اور زانی کہتی ہے۔ اسے میرا کلچر پسند نہیں، میرا لائف سٹائل پسند نہیں، میرا کرسچن ہونا پسند نہیں۔ مگر تم بتاؤ کہ وہ مسلمان ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ میں کرسچن ہوں تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے گاڈ سے کہا تھا کہ مجھے کرسچن معاشرے میں پیدا کرے، یا اس سے اسپیشل عرضی تو نہیں لگائی ہوگی کہ وہ مسلمانوں میں پیدا ہو؟ یہ تو خدا کے فیصلے ہیں، اس میں کسی کا کیا اختیار؟ میں کرسچن ہونے کی وجہ سے مجھے ایک گرا ہوا انسان سمجھتی ہے، اور خود کو مسلمان ہونے کے ناطے بہت اعلیٰ اور عرفہ سمجھتی ہے۔ وہ اس وقت غم و غصے سے پاگل ہوتا یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ کسی اجنبی شخص کے سامنے اپنا بہت ہی پرسنل میٹر ڈسکس کر رہا ہے۔ یقیناً وہ اس وقت زارا کے سلوک سے پاگل ہو چکا تھا، تبھی اپنی فرسٹریشن ایک اجنبی لڑکے کے سامنے نکال رہا تھا۔ وہ لڑکا جو بہت غور سے اس کی بات سن رہا تھا، اس کی بات مکمل ہوتے ہی دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ تم ایک ایسے لڑکی کے لیے خود کو مار دینا چاہتے ہو جو تم سے نفرت کرتی ہے، وہ بھی اس بنا پر کہ تم مسلم نہیں ہو؟ مگر حیرت ہے دوست، ابھی تو تم نے کہا تھا کہ تمہارا پیدا ہونا تمہارے اختیار میں نہیں تھا، اور نہ ہی اس لڑکی کا مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا اس کا خود کا کمال ہے۔ یہ سب تو خدائی فیصلے ہیں، خدا کے فیصلوں میں بھلا کس کا دخل ہو سکتا ہے؟ تمہارا پیدا ہونا بھلے ہی تمہارے اختیار میں نہیں، مگر خود کو بدلنے کی کوشش کرنا ضرور تمہارے اختیار میں ہے۔ تم اچھائی کو اپنا کر برائی کو چھوڑنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہو، کیونکہ بہرحال دنیا کا کوئی بھی مذہب ہمیں برے کاموں کی ترغیب نہیں دیتا۔ اس لڑکی کی باتوں نے رائن کو چونکا دیا تھا۔ تم نہیں جانتے، میں اگر اچھا بن جاؤں تو بھی وہ مجھ سے نفرت کرتی رہے گی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی کیونکہ میں غیر مسلم ہوں۔ مجھے ناپسند کرنے کا یہی بہت بڑا جواز ہے اس کے پاس، مگر وہ نہیں جانتی کہ وہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ میں اس کے بنا مر جاؤں گا۔ وہ بہت کم عرصے میں میرے لیے بہت خاص بن چکی ہے، میرے دل میں دھڑکنیں بن کر رہنے لگی ہیں۔ میں اس کے بنا پاگل ہو جاؤں گا، رائن کرب سے بولا تھا۔ بولتے بولتے اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئی تھی، جبکہ وہ لڑکا اس کی پورنم آنکھوں کو دیکھ کر اس کے شانے پہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا تھا۔ درست۔ اب میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں، سنو۔ اس دنیا میں کبھی بھی یوں ہی نہیں ہوتا کچھ بھی۔ یہاں جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ بس ایک کن کہتا ہے اور نئی دنیا تخلیق ہو جاتی ہے۔
ہم تم خاک کے بنے پتلے اس کے حکم کے غلام ہیں۔ بیشک کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے، مگر وہ کچھ خاص کاموں کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اسے جب اپنے کسی بندے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے نا، تو وہ رنگ، مذہب، نسل، ذات پات یا جنس کا فرق نہیں کرتا۔ وہ یقیناً اس کی مرضی میں ہی ہماری فلاح چھپی ہوتی ہے۔ تم ایک غیر مسلم شخص ہو، 1000 لڑکیوں سے مل چکے ہو، اس سے تعلق رکھ چکے ہو، مگر پھر بھی اچانک اس لڑکی کے سامنے آ کر ہار گئے، وہ لڑکی بھی جو تمہارے مذہب کی نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے دل میں اس لڑکی کے لیے اتنے کم وقت میں بہت خاص جذبات پیدا کر دی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس لڑکی کے ذریعے وہ رب تم سے کچھ خاص کام لینا چاہتا ہو۔ اس لیے جب تک تم فلاح پانے والوں میں شامل ہو جاؤ تو میرے دوست نہ اس حالات سے گھبراؤ، نہ ہی مایوس ہو۔ اگر تمہارے دل میں اس لڑکی کے لیے محبت جگا سکتا ہے وہ، تو تمہیں اسے ملانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جس رب نے تمہیں ان حالات سے دوچار کیا ہے، یقین کرو آگے بھی وہ تمہارے لیے ضرور بہتری پیدا کرے گا، اور وہاں سے تمہیں مدد پہنچائے گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ لڑکا دھیرے دھیرے بولتا رائن کو جیسے پل میں پرسکون کر گیا تھا۔ اس کے بے چین تڑپتے دل پر اس لڑکے کے الفاظ جیسے نرم گرم فوار کی مانند برس رہے تھے۔ تم بہت اچھی باتیں کرتے ہو۔ تمہارا نام کیا ہے اچھے لڑکے؟ رائن نے اس پورے عرصے میں پہلی بار مسکراتے ہوئے نرمی سے اپنے پاس بیٹھے لڑکے کا نام پوچھا تھا، حالانکہ اس کی باتوں سے وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ لڑکا مسلم ہے۔ میرا نام مراد ہے، میں ترکی کا رہنے والا ہوں، MBA فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہاں اپنے بابا اور والدہ کے ساتھ رہتا ہوں، اور ایک چھوٹی بہن بھی ہے، وہ بھی 9 کلاس میں پڑھتی ہے۔ میرے بابا کا گارمنٹس کا چھوٹا سا بزنس ہے۔ میرے بابا پاس بنی اس چھوٹی سی مسجد میں امامت بھی کرتے ہیں، اور جہاں تم اس وقت بیٹھے ہو یہ میرا گھر ہے۔ علی نے تفصیل سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے پیچھے موجود دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ میرا نام رائن اینڈرسن ہے، میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی علی۔ رائن نے گرم جوشی سے علی سے ہاتھ ملایا تھا۔ مجھے تم سے مل کے اچھا لگا رائن، علی نے خلوص دل سے کہا، کیونکہ اسے یہ بے حد خوبصورت چاکلیٹ براؤن آنکھوں والا لڑکا روستی کے لیے بہت پسند آیا تھا۔ چلو سامنے پارک تک چلتے ہیں، تھوڑی دیر باتیں کریں گے۔ علی رائن کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں باتیں کرتے ہوئے سامنے بنے پارک کی طرف چل دیے تھے۔ مہمش اور میسف کامران کے ساتھ ہسپتال چلے آئے تھے، جہاں میشم اندر آپریشن تھیٹر میں تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر دوسرے پولیس والے بھی نظر آ رہے تھے۔ میشم کا رویہ سب کے ساتھ کیونکہ بہت اچھا تھا، اس لیے اس کی بات کے بارے میں سنتے ہی اس کا پورا سٹاف ہاسپٹل چلا آیا تھا۔ سر کو 2 گولیاں سینے میں اور 1 بازو پہ لگی ہیں۔ میں نے یہاں سے جانے سے پہلے انہیں آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا۔ روڈ پر بہت دیر پڑے رہنے کی وجہ سے خون بہت ضائع ہو چکا ہے۔ کامران ان دونوں کو لیے بینچ پہ آ بیٹھا تھا اور تفصیل سے میشم کے متعلق ان دونوں بھائیوں کو بتا رہا تھا۔ سر نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں۔ کافی دیر سے اپنے دماغ میں پنپنے والے سوال کو کامران زبان پر لے آیا تھا۔ ہاں، بھائی کی شادی تو بچپن میں ہی ہو گئی تھی، بس رخصتی اب ہوئی ہے۔ بھابھی ہماری کزن ہے، خالہ جان کی بیٹی۔ بھائی کی شادی نانا جان نے کی تھی، اس لیے اب دونوں کے بڑے ہونے کے بعد ہمارے نانے نے بھابھی کو بھی رخصت کر دیا ہے۔ مہوش مسکراتے ہوئے بولا تھا اور کامران کی الجھن دور ہو گئی تھی۔ پھر کافی دیر کامران ان دونوں کے پاس بیٹھا رہا، مگر سردی کا زور پڑنے پر ان دونوں کے لیے چائے لینے کینٹین چلا گیا تھا۔ ڈیڈ کے جانے کے بعد بھائی نے کبھی ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ چلے گئے تھے تو ہمیں بھائی نے سمیٹ لیا تھا، مگر اب بھائی کو کچھ ہو گیا تو ہم ایک بار پھر یتیم ہو جائیں گے۔ مہوش، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یار، اللہ ہمارے ساتھ ناانصافی تو نہیں کرے گا نا؟ محسوس جو اتنی دیر سے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کامران کے جاتے ہی بڑے بھائی کے کندھے پر سر ٹکاتا گلوگیر لہجے میں بولا تھا۔ وہ مہوش سے 1 سال چھوٹا تھا۔ وہ دونوں بالترتیب میشم سے 2 اور 3 سال چھوٹے تھے۔ میسف میشم سے 3 سال چھوٹا تھا اور مہوش میشم سے 2 سال چھوٹا تھا۔ میشم بڑے ہونے کے ناطے ان دونوں کے ساتھ ہمیشہ مشفقانہ انداز میں پیش آتا تھا، اس لیے وہ دونوں بھی بڑے بھائی کا ادب کرتے تھے، مگر میشف اور میسف عمروں کے اتنے کم فرق کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے تھے اور جگہ ساتھ ساتھ پائے جاتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی، دوست، رازدار، سب کچھ تھے۔ اب بھی مہوش جو خود بھی دل ہی دل میں بھائی کی طرف سے خوفزدہ تھا، میسف کو یوں ہمت ہارتے دیکھ کر اس کے گرد بازو کا حصار بناتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ وہ سارے بھائی ایک دوسرے سے والہانہ محبت کرتے تھے، یہ ان کی ماں کی تربیت تھی۔
मैं सब अल्लाह कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। वो बड़ा रहीम व करीम है, अपने बंदों को सत्तर माओ जितना चाहता है। क्या हुआ अगर उसने डैड को हमसे वापस ले लिया? उसे पता था ना कि भाई हमारे पास डैड की जगह मौजूद है। उसे पता है इस खाल के कायनात के बाद हमारा भाई ही इस दुनिया में हमारा वाहिद सहारा है। इसलिए वो हमसे हमारे डैड को दोबारा कैसे छीन सकता है? भाई कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र हो। ऐसे हिम्मत हार दोगे तो मेरा क्या होगा? तुम्हें पता है ना भाभी पहले ही भाई के लिए कितनी परेशान है। फिर महमूद, मेहमर और मेहरान भी भाई से कितने अटैच्ड है। महूद तो जैसे छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देता है। भाई का सुनकर वो भाभी की वजह से बमुश्किल खुद को कंट्रोल किए हुए है। ऐसे में हम दोनों को बहुत हौसले से काम लेना है। सब लोगों को हमें ही संभालना है। यूँ परेशान होने से अच्छा है कि भाई के लिए दुआ करो कि अल्लाह इस मुसीबत को जल्द से जल्द डाल दे और हमारे भाई दोबारा से सेहतमंद होकर हमारे घर आ जाएं। मैसफ का कंधा थपथपाते हुए बोला था। आमीन। मैसफ दोनों आंखों को मूंदता हुआ जल्द से बोला था। कुछ ही देर में कामरान सबके लिए चाय ले आया था। दिल ना होने के बावजूद वो चाय के कप थाम कर बैठ गए थे कि सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। फिर मज़ीद 2 घंटे बीत गए थे। उस दौरान मेहमर, महूद और मेहरान की कई बार कॉल आ चुकी थी। सुजा भी बार बार इन तीनों से फ़ोन छीनकर महशम की कंडीशन ढूंढ रही थी। उसे घर में किसी पल करार नहीं मिल रहा था। फ़ोन पर उसने मेमर से नाना जान को बताने के लिए भी पूछा था, मगर मेमर ने उसे सख्ती से नाना जान को बताने के लिए मना कर दिया था। वो अभी नाना जान की परेशानी का सोचकर खामोश हो गई थी। फिर कुछ देर और इंतजार की सूली पर लटकने के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला था और 2 डॉक्टर रूम से बाहर आए थे। मैसफ और कामरान लपट कर डॉक्टर के पास पहुंचे थे। डॉक्टर, हमारे भाई कैसे हैं? मैसफ ने सामने खड़े यंग से डॉक्टर से पूछा था। डोंट वरी, आप सबकी दुआओं से एसएसपी साहब बिल्कुल ठीक हैं। खतरे की कोई बात नहीं, वरना जितनी क्रिटिकल कंडीशन में उन्हें यहाँ लाया गया था उस वक्त कुछ भी कहना बहुत मुश्किल था। गोलियां निकाल दी हैं, कुछ ही देर में उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप लोग उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर मुस्कुरा के बोलता हुआ चला गया था और मैसफ ने जल्दी से कॉल करके घर पे खैरियत की इतला दे दी थी। मेहमर, मेहरान और महूद के साथ जुज़ा भी अल्लाह का शुक्र अदा किया था। थोड़ी देर बाद मैशम को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, मगर अभी उसे शदीद तकलीफ की वजह से बेहोश ही रखा गया था। मैशम के स्टाफ के साथ साथ मेहमर और मुसफ भी अंदर चले आए थे। रूम के बीचों बीच बड़े बेड पर पट्टियों में जकड़ा हुआ मैशम आंखें मूंदे पड़ा था। मैसफ एक तरफ भाई के पास बेड पर जाके बैठ गया था और धीरे से उसकी पेशानी चूमी थी, जबकि मेमश का दिल अपने शेर जैसे भाई की इस हालत को देख के बुरी तरह तड़प उठा था। उसने मैशम को कभी हल्के से बुखार में भी मुब्तला नहीं देखा था। वो हमेशा चाको चौबंद रहता था। अगर कभी बीमार हो भी जाता था तो कभी भी अपनी बीमारी का अपने भाइयों या माँ के सामने ढिंढोरा नहीं पीटा था। वो रोज़ एक्सरसाइज करता था, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता था। उसके बाद छोटी सी उम्र में तहज्जुद की पाबंदी उसके बेशुमार अच्छी आदतों में से एक आदत थी, मगर अब उसे यूँ होशो हवास से बेगाना देखकर महमश का दिल बुरी तरह तड़प के रह गया था। मैशम को एक नज़र देखकर बाकी सब बाहर जा चुके थे। महमश धीरे धीरे चलता हुआ मैशम के पास जाके खड़ा हुआ था। महमश और मैसफ की शक्ल में बेइंतहा मुमासलत थी। जब वो तीनों स्कूल में पढ़ते थे तो अक्सर बच्चे एक ही कद काट की वजह से मैशम और महमश को जुड़वा समझते थे और दोनों हाइट भी एक दूसरे के बराबर थी। मुख्तलिफ कद में मैसफ कद में उन दोनों से ज़रा छोटा था, इसलिए उसे तो आसानी से छोटा भाई तस्लीम किया जाता था, मगर मैशम और मैसफ को सब जुड़े हुआ समझते थे कि वो अक्सर साथ साथ खेलते पाए जाते थे। फिर धीरे धीरे उम्र की मुनासिल तय करते हुए जब वो बड़े हुए तो उन्हें डैड छोड़कर चले गए। डैड के इंतकाल के बाद जब मैशम के कंधों पर इन 5 भाइयों की जिम्मेदारी आ पड़ी थी तो उसने उन 5 के लिए बाप का रूप धार लिया था। मैशम जवानी में एक उम्र दराज आदमी बन गया था और अपने लिए तो जीना छोड़ ही चुका था। वो उसके लिए जिम्मेदार बाप तो था, तो तीनों छोटों भाइयों के लिए फिक्रमंद माँ। वो इन 5 भाइयों को अपनी औलाद मानता था और उनके साथ अपने बच्चों की तरह ही पेश आता था। अब भी मैमश ने उसका ड्रिप लगा हाथ धीरे से उठाकर उसे अपने लबों से लगाया था और मैमश का नढाल सा चेहरा देखकर उसकी दाईं आंख से एक बेनाम सा आंसू टूट कर गिरा था। आई लव यू भाई, प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाए ना, हमें आपको ऐसा देखने की आदत बिल्कुल नहीं है। वो तीनों आपके लिए बहुत परेशान हैं, आपको पता है ना, आपके सिवा वो तीनों किसी से भी हैंडल नहीं होते। प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाए, भाभी भी आपके बिना बहुत उदास है, प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाए ना।
महमश जो काफ़ी देर से खुद पे ज़ब्त किए मेसफ को समझा रहा था, महशम को देखकर उसका ज़ब्त अचानक ही ख़त्म हो गया था और उसका हाथ थामकर बेख्तियार खामोशी से आंसू बहाने लगा था। तभी उसके कंधे को किसी ने होली से थामा था। मुझे तो समझा रहे थे, अब खुद हिम्मत हार रहे हो। भाई अब भी होश में होते तो कितना डांटते तुम्हें कि मर्द होकर रो रहे हो। भाई अब ठीक है, कुछ देर में होश में भी आ जाएंगे। ये अल्लाह के सामने शुक्र करने का वक्त है। यूं आंसू बहा के उसकी नाशुक्री मत करो। उठो और फजर पढ़ो, फजर का वक्त होने वाला है। मैसफ ने उसे हल्की सी आवाज़ में सरजनिश की थी। महमश अपने आंसू साफ करता हुआ उठ खड़ा हुआ था। कभी भाई को ऐसा देखा नहीं ना यार, इसलिए बस खुद पे कंट्रोल नहीं हो सका। महमश ने एक हाथ से अपने आंसू साफ करते हुए कहा था, हाँ मगर भाई ठीक है, नमाज पढ़ो और मेहरान मेहमर महूद के साथ भाभी को ले आओ। मैंने वादा किया था इन चारों से कि सुबह होते उनको ले आऊँगा, मगर मैं नहीं जा रहा। मैं भाई के पास रुकूंगा। मुझसे इन चारों को हैंडल नहीं किया जाता। तुम ही संभालना उन्हें, महमर खुद कह रहा था। महूद और भाभी ने रात से रो रो कर हशर कर लिया है अपना। मैं सब परेशान सा बोला था। तभी महमर इस बात में सर हिलाता हुआ रूम से बाहर चला गया था। उसका इरादा नमाज के बाद इन चारों को घर से लेकर आने का था। वो अपने बेडरूम में चाय नमाज पे बैठी मैशम के बेड से ऊपर लगे इन लार्ज फोटो को देखकर खामोशी से आंसू बहा रही थी। कुछ देर पहले उसने शुक्राने के नवाफिल अदा किए थे। हॉस्पिटल से मैसफ भाई की कॉल ने उन सब के मुर्दा जिस्मों में ज़िंदगी की लहर दौड़ा दी थी। उसने नमाज अदा करके अपने रब का ढेरों शुक्र अदा किया था और अभी फजर की अजानों के बाद फजर की नमाज पढ़कर वो मैशम के फ़ोटो देखते हुए मुसलसल सोचों का शिकार थे। ये शहजादों जैसी आन बान रखने वाला शख्स उन कुछ दिनों में उसे कितना अजीज़ हो गया था कि उसके साथ हुए हादसे की खबर मिलते हुए उसे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। वो नहीं जानती थी कि कौन सी कैफियत थी, क्या ये मोहब्बत थी या मैशम के साथ बचपन से जुड़ा कल्ब का रिश्ता, कि वो मैशम की तकलीफ़ पर उससे ज़्यादा बुरी तरह तड़प रही थी। उसे पता था कि वो मैशम के साथ 5 साल की उम्र से ही जुड़ गई थी। फिर ये रिश्ता उसके उम्र के साथ साथ ही परवान चढ़ता चला गया था। पहले वो मैशम से दूर थी, मगर फिर भी उसके जुड़े ताल्लुक़ को अपने दिल से जुड़ा महसूस करती थी। लेकिन उसके साथ जुड़े इस रिश्ते की गहराई का अंदाज़ा उसे अब मैशम के पास जाकर हुआ था। बचपन से जवानी की हदों तक पहुँचते उसने मामा के पास मैशम की कई तस्वीरें देखी थी जो उनकी फैमिली एल्बम में मौजूद थी। वो तस्वीरें मैशम के बचपन की थी। अपने बचपन की उन तस्वीरों में भी वो जैसे कोई छोटा सा शहजादा ही लग रहा था। फिर अपने निकाह की तस्वीरों में वो दुबले पतले बलोगत की सरहदों को छूते मैशम को देखकर दिल ही दिल में खुद पर नाजा हो जाया करती थी। 14 साल की उम्र भी वो दिखने में अपनी उतना ही शानदार लगता था। जब जुज़ा उसकी तस्वीरें देखती थी तो उसका दिल धड़क धड़क जाता था। मैशम की इसी बेतहाशा वजाहत को देखकर जुज़ा बुरी तरह उसके मुतासरीन में शामिल हो गई थी। उसे लगता था इस पूरी दुनिया में मैशम जैसा वजी शख्स कोई है ही नहीं। को उसने होश संभालने के बाद कभी भी मैशम को नहीं देखा था, मगर अपनी फैमिली एल्बम में लगी तस्वीर में बचपन वाले मैशम के अलावा जवानी की सरहदों को छूता हुआ मैशम भी जुज़ा को बेहद हसीन लगता था। फिर जिस दिन उसने पहली बार ख्वाबनगर में अपने रूबरू मैशम को देखा, उस दिन के बाद तो जैसे उसकी दीवानी हो गई थी। वो इतना डैशिंग, हैंडसम और शानदार हो गया था कि उस पर पहली नज़र डालने के बाद जुज़ा ने दिल ने उसके सामने सरेंडर कर दिया था। मैशम की ज़ाहिरी शक्ल और सूरत के साथ साथ उसके अंदरूनी सफ़ात ने भी जुज़ा को उसके साथ जैसे बांध के रख दिया था। हालांकि ख्वाबनगर में पहली बार अपने सामने जुज़ा को देखकर मैशम ने उसके साथ कोई इतना अच्छा सलूक नहीं किया था, मगर वह जानती थी ये सब उसके पापा के किए गए अमल का रद्द-ए-अमल था, जिसे समझते हुए जुज़ा ने भी उन्हें ज़्यादा वालवेला नहीं किया था। नाना जान ने जुज़ो को बताया था कि उनका मैशम बहुत अच्छे दिल का है। वो मुसलसल नाना जान के साथ राब्ते में रहता था, इसलिए नाना जान को उसको लबा लहजा, उसकी आदत के अलावा उसकी बातें भी बहुत पसंद थी। मैशम के सिवा महमश और मैसफ ने भी अक्सर बात किया करते थे। हाँ, मगर उन तीनों खरगोशों ने नाना जान की ज़्यादा बात नहीं हुआ करती थी। कुछ तो वो तीनों अपनी पढ़ाई और मशगलों में मसरूफ़ थे और कुछ नाना जान भी उन तीनों की बनिस्बत बड़ों से ज़्यादा अटैच थे। इसलिए नाना जान को भी उसने मैशम की तरफ से एक दिन के बाद मुलाकात से ओके की रिपोर्ट दे दी थी। मैशम की फ़ोटो देखकर अभी भी वो यही सब सोचते हुए रोती जा रही थी कि तभी मैमर ने
روم کا دروازہ نوک کیا تھا اور پھر اندر آیا تھا۔ بھابھی، مہوش بھائی کی کال آئی ہے، وہ ہمیں لینے آ رہے ہیں، آپ پلیز اٹھ کر چادر لے لیں اور چلیں ہمارے ساتھ۔ مہمر نے خاموشی سے آنسو بہاتی جزا کو افسوس سے دیکھا تھا۔ وہ اور محمود رات سے میشم کے لیے یوں ہی رو رہے تھے۔ مہران بھی منہ سر لپیٹے اپنے روم میں پڑا تھا۔ ایسے میں بس ایک مہمر ہی تھا جو اپنے آنسو چھپاتا ان تینوں کو سنبھال رہا تھا۔ اب بھی جزا کو روتے دیکھ کر اور تعصب سے نمی میں سر لاتا ہوا باہر نکل گیا تھا، جبکہ جزا مہمش کی خبر آنے کی خبر سنتے ہی اپنے آنسو سمیٹ کر جائے نماز طے کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چادر اوڑھ کر باہر چلی آئی تھی۔ محمود، مہران اور مہمر بھی باہر صوفے پہ بیٹھے مہمش کا ویٹ کر رہے تھے۔ بھابھی، آپ کے لیے چائے بنا دو؟ مہران نے جزا کے باہر آتے ہی پوچھا تھا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے محمود کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی بھوک پیاس سب بڑھ گئی تھی۔ اسے جلد سے جلد مہمش کو دیکھنا تھا تاکہ اس کے تڑپتے مچلتے دل کو سکون نصیب ہو سکے۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ باہر مہمش کی گاڑی کا ہارن سن کر وہ چاروں بھاگنے کے انداز میں باہر گئے تھے۔ جزا جلدی سے سیڑھیاں اترتی مہمش کی گاڑی کے پاس پہنچی تھی۔ مہمش بھائی، موسم کیسے ہیں؟ کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے نا؟ گاڑی سے باہر نکلتے مہمش کو دیکھتے ہوئے بے قراری سے پوچھنے لگی تھی۔ بھابھی، بھائی بالکل ٹھیک ہے، اب خطرے سے باہر ہیں مگر ابھی بے ہوش ہیں، آپ لوگ چلیں۔ محمود بیٹا ادھر آؤ۔ کیا ہوا بھائی، ٹھیک ہے؟ مہران، مہمر، ادھر آؤ تم دونوں، کیوں پریشان ہو؟ مہمر شیخ سے بدلے ہوئے لہجے میں بالکل میشم کے سے انداز میں ان تینوں کو اپنے پاس بلا کر گلے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ محمود جو رات سے رو رہا تھا اس وقت بھی مہمش کے گلے لگ کے رونے لگ گیا تھا۔ مہمش بھائی، مجھے بھائی کی بہت یاد آ رہی ہے، پلیز ہمیں جلدی سے لے چلیں ان کے پاس، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ محمود نے مہمش کے کندھے سے سر اٹھا کر کہا تھا۔ جواباً مہمش نے جھک کر اس کی پیشانی چومتے اس کا چھانا تپتپایا تھا۔ یار بھائی، کوئی جاپان تھوڑی نہ گئے ہیں، تم انہیں یاد کر کے رونے لگے ہو، مرد بنو، یہ بات پر نہیں روتے۔ اور مہران، تم بھی سنبھالو خود کو، چلو بیٹھو اندر، بھائی کے پاس چلتے ہیں۔ مہمش نے محمود کے پاس مہران کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا تھا اور اپنے ساتھ کھڑے مہمر کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ مہمر نے جلدی سے آگے بڑھ کر فرنٹ سیٹ سنبھالی تھی۔ جزا محمود اور مہران کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ پھر وہ سب لوگ کچھ دیر میں ہی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ محسف انہیں روم کے باہر ہی بیٹھا ہوا مل گیا تھا۔ وہ چاروں مہمر سمیت اندر روم میں چلے گئے تھے، جہاں روم کے بیچوں بیچ بیڈ پر لیٹے میشم کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ جزا اس کے پاس بڑے سٹول پر جا کے بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ تینوں بھائی آسودہ چہرہ کے ساتھ بیڈ پر پڑے میشم کو دیکھ رہے تھے۔ مہمش پہلے ہی ڈاکٹر سے میشم کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت لے چکا تھا۔ ڈاکٹر نے ان سب کو بمشکل 5 منٹ اندر رہنے کی پرمیشن دی تھی۔ سٹول پر بیٹھی جزا رات آنکھوں کے رستے اس ساحر شخص کو اپنے دل میں اتار رہی تھی۔ وہ بغور میشم کو دیکھتے جا رہی تھی، جس کا خوبرو چہرہ اس وقت بہت حسین لگ رہا تھا۔ بے ترتیب گولڈن براؤن بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، سرخ و سفید کھڑے نقوش والے پر نور چہرے سے اس وقت بھی جیسے ہلکی ہلکی روشنی سی پھیلی ہوئی تھی۔ خوبصورت کٹاؤ والے سرخ ہونٹ تکلیف کی شدت سے باہم پیوست تھے۔ اس کی خوبصورت خوابناک چاکلیٹ براؤن آنکھیں اس وقت بند تھی اور گھنی اوپر کو مڑی ہوئی پلکیں عارضوں پر سایہ فگن تھی۔ لمبا چوڑا وجود بستر پر دنیا مافیا سے بے خبر پڑا ہوا تھا۔ وہ سراپا تعریف تھا، واقعی بنانے والے نے اسے بے حد فرصت اور محبت سے بنایا تھا۔ وہ ٹکٹکی بہانے میشم کو دیکھتے ہوئے سوچے جا رہی تھی۔ جزا کے بالکل پیچھے مہمش اور محسف کھڑے تھے، جبکہ وہ تینوں میشم کے بائیں طرف جا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر محمود نے آگے کو جھک کر بے ہوش پڑے مہمش کی پیشانی کو چوما تھا۔ اس کے بعد باقی تینوں بھی ایک کے بعد ایک بھائی کو پیار کرتے ہوئے جزا کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ بھابھی، باہر چلیں، بھائی کو ہوش آ جائے تو دونوں دوبارہ اندر آ جائیں گے۔ محمود جزا کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی اپنی جگہ بیٹھی رہی تھی۔ نہیں محمود، میں کچھ دیر یہیں میشم کے پاس بیٹھی رہوں گی، تم لوگ جاؤ، وہ قطعیت سے بولی تھی۔ محمود نے ایک نظر اس کے پاس کھڑے مہمش اور محسف کو دیکھا تھا۔ ان دونوں نے سر ہلاتے ہوئے جیسے جزا کو اندر رکنے کی رضامندی دے دی تھی۔ اوکے بھابھی، آپ تھوڑی دیر بیٹھے، مگر ڈاکٹر زیادہ دیر یہاں پہ کسی کو رکنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اس لیے آپ جلدی باہر آئیے گا۔ محسف باقی سب کو اپنے ساتھ باہر لے جاتے ہوئے بولا تھا۔ سب کے باہر جاتے ہی دھیرے سے میشم کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی تو سفر کی شروعات ہے، 2 قدم ہی تو ساتھ چلے تھے، اتنی جلدی تھک گئے؟ نانا جان تو کہتے تھے میرا میشم بہت بہادر اور ذمہ دار ہے، اپنی تمام ذمہ داریاں بخوبی نبھاتا ہے۔ پھر میری ذمہ داری اٹھانے میں شروعات سے اجتناب کیوں؟ پہلے دن سے آپ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے میشم۔ 5 سال کی عمر کوئی عمر ہوتی ہے بھلا شادی کی؟ اس عمر میں آپ نے مجھے اپنے ساتھ باندھ کر میری ذات کو اپنا پابند کر ڈالا۔
اپنے ساتھ ایک اٹوٹ بندھن میں باندھا اور باندھ کر بھول گئے۔ کبھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی، یہ بھی نہیں سوچا جس 5 سال کی بچی کو گڑیوں سے کھیلنے کی عمر میں اپنے ساتھ باندھا تھا وہ اب بڑی ہو چکی ہوگی۔ کبھی ایک بار بھی سوچا کہ جس لڑکی کو 14 سال پہلے اپنے نام پہ بٹھا کے میں چھوڑ آیا، اس نے 14 سال کا یہ بن کیسے کاٹا ہوگا؟ کیسی ہوگی وہ؟ زندہ بھی ہوگی یا مر گئی ہوگی؟ آپ نے ہمیشہ مجھ سے بہت بے نیازی برتی، لاپرواہ بنے رہے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے آپ کے ساتھ، آپ کی میرے ساتھ محشم۔ مجرموں کو پکڑنا آپ کا پیشہ ہے، مگر آپ بھی تو مجرم ہیں، میرے مجرم۔ آپ کو میں کون سی جیل میں قید کروں؟ کون سا مقدمہ چلاؤں آپ پر؟ کیا سزا تجویز کروں؟ کیا میں بھی آپ سے ایسی ہی بے نیازی برتوں جیسی آپ میرے ساتھ برتتے ہیں؟ بولیں، جواب دے نا۔ جزا محشم کا ہاتھ تھام کر اپنے گال کے ساتھ لگاتے ہوئے خود کلامی کسی انداز میں بول رہی تھی۔ بے آواز آنسو تھے جو ساتھ ساتھ بہتے جا رہے تھے۔ میم، آپ پیشنٹ کو ڈسٹرب نہ کریں، پلیز باہر چلیں۔ وہ محشم کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی گلے شکووں میں مصروف تھی کہ تبھی نرس کی مداخلت پر چونک گئی تھی اور گردن موڑ کر غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ نرس بھی اس کی اس کھوئی کھوئی کیفیت کو نوٹ کر چکی تھی۔ میم، سر کو ڈسٹرب مت کریں، آپ باہر چلیں پلیز۔ جب ہوش آئے گا تو آپ ان سے مل سکتی ہیں، نرس نے دوبارہ جزا سے نرمی سے کہا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی جزا کے ساتھ اپنے لہجے کو سخت نہیں کر سکی تھی، کیونکہ ہاسپٹل کا پورا عملہ جانتا ہے کہ اس روم میں ایس پی محشم ابراہیم ایڈمٹ تھے، اس لیے اس روم میں آنے والے لوگ اسی پولیس والے کے جاننے والے ہوں گے جو کہ اسپیشل پروٹوکول کے حقدار تھے۔ تبھی جزا سے بات کرتے ہوئے نرس کی ٹون اچھی خاصی احترام والی تھی۔ جزا نرس کی بات سن کر دھیرے سے سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور محشم کے ہاتھ کو آہستہ سے بیڈ پہ رکھ کے اس کے خوبصورت چہرے پر ایک نظر ڈالتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ وہ سارے بھائی کے اسی کے انتظار میں باہر بڑے بینچوں پہ بیٹھے تھے۔ جزا کو آتے دیکھ کر مہوش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بھابھی، آپ نے بھائی کو دیکھ لیا، اب ہم گھر جائیں اور اب آپ لوگ سب گھر جائیں اور جا کر ریسٹ کریں۔ رات سے آپ بھی بھائی کی وجہ سے کافی پریشان ہو رہی تھی، انہیں کچھ ہی دیر میں ہوش آ جائے گا، اب فکر کی کوئی بات نہیں۔ مہوش نے جزا کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے پتا تھا جزا رات بھر تو نہ سوئی تھی اور نہ ہی اس کے آنسو رکے تھے، اب بھی اس کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھیں۔ نہیں مہوش بھائی، بس محشم کو ہوش آ جائے پھر میں چلی جاؤں گی، پلیز مجھے کچھ چھوڑ دیں، رکنے دیں یہاں۔ جزا نے آج نہ جانے کیوں اتنی ضدی ہو رہی تھی۔ مہوش نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ تینوں خرگوش جزا کو ساتھ لیے بینچ پہ آ بیٹھے تھے۔ بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں مہوش بھائی، ہم بھائی کے ہوش میں آنے کے بعد چلے جائیں گے۔ میران بھی جزا کا حامی تھا۔ تبھی مصرف اور مہوش بھی خاموش ہو گئے تھے۔ پھر پورے 3 گھنٹے بعد جب صبح کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا، تبھی نرم گرم سی سفید چمکیلی صبح میں ہوش و خرد سے بھگانے پڑے محشم نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اسے ہوش آ گیا تھا۔ رات سے اس کے روم میں آن ڈیوٹی موجود نرس نے جب یہ خبر ان سب کو دی تھی، تبھی وہ 5 بھائی خوشی خوشی جزا کو ساتھ لیے اندر روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اس پورے عرصے میں جزا پہلی بار مسکرائی تھی اور مصرف کے ساتھ اندر روم میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی بیڈ پر لیٹا محشم ہلکی سے آنکھیں موندے پڑا تھا۔ سب سے پہلے محمود اور مہران دوڑ کر اس کے پاس پہنچے تھے۔ جزا، مصرف اور مہوش اس کے پیروں والی سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ بھائی، محمد نے اسے دھیرے سے پکارا تھا۔ وہ محشم کے بیڈ کے پاس پڑے سٹول پہ جا کے بیٹھا تھا۔ محمد کی آواز پر محشم نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا تھا اور دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ پھر اس نے ایک کے بعد ایک اپنے سارے بھائیوں کو تو مسکرا کر دیکھا، مگر جزا پر نظر پڑتے اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے تھے۔ یہ یہاں کیوں آئی ہے مہوش؟ بنا میری اجازت کی کیوں نہیں آئے ہوئی نے یہاں؟ وہ جزا کے پاس کھڑے ہوئے مہوش سے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ بھائی، بھابھی آپ کو دیکھنے آئی ہیں۔ مہوش نے الجھ کر اٹھنے کی کوشش کرتے محشم کو دیکھا تھا، جبکہ جزا جو دھیرے دھیرے محشم کی طرف بڑھ رہی تھی تاکہ محمد کے پیچھے کھڑی ہو کر بآسانی محشم کو قریب سے دیکھ سکے، اس کے اجنبی انداز پر ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گئی تھی۔ جزا، ڈاکٹر ہیں مجھے دیکھنے
جوزا ڈاکٹر ہیں جو مجھے دکھانے لائے ہو، یا اس کے دیکھنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا جو انہیں لے کر واپس کے چلے آئے ہو؟ میں بے ہوش تھا، مرا نہیں تھا مہمش۔ تم لوگ اپنی مرضیاں کرنے لگے ہو۔ اب کھڑے کھڑ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ انہیں جیسے لے کر آئے ہو ویسے ہی گھر واپس چھوڑاؤ، اور دوبارہ انہیں یہاں لانے کی زحمت مت کرنا، سمجھے؟ اتنی سی دیر بولتے ہی وہ ہانپنے لگا تھا، سانس پوری طرح اکھڑنے لگا تھا اور سانس کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ تبھی میسف لپک کر اس کے پاس آیا تھا۔ بھائی جسٹ ریلیکس، آپ ہائپر مت ہوں پلیز، اٹھنے کی کوشش مت کریں، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور بھابھی رات سے پریشان تھی اس لیے ہم لے آئے۔ آپ نہیں چاہتے کہ بھابھی آ رہے تو ٹھیک ہے، ہم انہیں گھر چھوڑ آتے ہیں، مگر آپ زیادہ مت بولیں، جسٹ کام ڈاؤن۔ میسف نے ہاتھ کا دباؤ بڑھا کر میشم کو دوبارہ لٹا دیا تھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی اسے شاد کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، جبکہ سامنے کھڑے مہمش سمیت وہ تینوں خرگوش بھی اچانک پھر سے جوشا کے ساتھ میشم کا بدلہ رویہ دیکھ کے حیران ہو گئے تھے، اور جوزا ایک بار پھر میشم کو شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ پل پل روپ بدلنے والا، اس کے مزاج کے موسم اتنی تیزی سے بدلتے تھے کہ جوزا اس کی عقل حیران رہ جاتی تھی۔ 2 دن سے اس پر ابر رحمت کی طرح برسنے والا وہ شخص آج یکایک کڑی دھوپ کا روپ اختیار کر چکا تھا۔ اس کے لہجے کی تلخی اور سرد مہری سے جوزا کا دل کٹا جا رہا تھا۔ وہ رات سے اس بے حس شخص کے لیے کتنے آنسو بہا چکی تھی، کتنی دعائیں کر چکی تھی، مگر میشم ایک بار پھر سے اسے سب کے سامنے اس کی اوقات یاد دلا چکا تھا۔ میرے کولیگز میں سے کون کون آیا تھا یہاں، اور کیا اب بھی موجود ہے کوئی باہر؟ میشم کی فکر مند سی آواز پر خاموش کھڑی جوزا نے دوبارہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ اس وقت میسف کے طرف متوجہ تھا۔ جی بھائی، سب لوگ ہیں، مگر جب ڈاکٹر نے آپ کو خطرے سے باہر بتایا تو ہم نے سب کو گھر بھیج دیا۔ کامران بھی یہی تھا، اسی نے ہمیں گھر آ کے اس حادثے کی خبر دی تھی، مگر ہم نے اسے بھی گھر بھیج دیا ہے۔ اب کوئی بھی یہاں موجود نہیں۔ میسف نے آہستگی سے میشم پر پڑا بلینکٹ ٹھیک کرتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ کیا ASP ریاض ملک بھی تھے؟ اور بچے کب سے تمہارے ساتھ ہیں؟ کیا رات سے؟ میشم نے دوبارہ سے پوچھا تھا۔ اس سے درِ پردہ یہ جاننا تھا کہ اس کے سٹاف کے سامنے جوزا موجود تھی یا نہیں۔ نہیں بھائی، SP صاحب نہیں تھے، اور بھابھی کے ساتھ ان تینوں کو مہمش ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی لایا تھا۔ اس وقت آپ کے سٹاف میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں تھا۔ میسف نے تفصیل سے اسے بتایا تھا، اور میشم پل بھر میں پرسکون ہو گیا تھا۔ یعنی جوزا کو ابھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، اس نے ابھی تک کسی کو اپنی شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر جلدی سے نکلو مہمش، جوزا کو لے کے یہاں سے، اور ابھی دوبارہ اسے یہاں لے کر نہیں آنا۔ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جوزا کو یہاں لے کر مت آنا، بلکہ ہو سکے تو انہیں کچھ دن کے لیے نانا جان کے پاس واپس بھجوا دو۔ میشم نے سپاٹ لہجے میں جوزا سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ میشم پر ایک نظر بھی ڈالے بنا سر جھکا کر روم سے باہر چلی گئی تھی۔ جاؤ مہمش، تینوں بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ اپنے، اور جب تک میں گھر نہ آ جاؤں فضول میں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالج بھی مت جانا کچھ دن، میں کچھ بندوں کو بھی گھر سے باہر نگرانی کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ تم لوگوں کے لیے پروٹیکشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ اس وقت خود اتنی نازک حالت میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، مگر پھر بھی ان سب کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ ابھی بات کرتے ہوئے اس کی سانس پوری طرح پھولنے لگی تھی۔ تب میسف نے اشارے سے اسے بولنے سے منع کر دیا تھا۔ مہمش بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، اور مہران محمود مہمر سن لیا نا تم تینوں نے؟ بھابھی کا دھیان رکھنا اور گھر سے باہر نہ نکلنے دینا کچھ دن تک۔ میں اور مہمش یہاں بھائی کے پاس رہیں گے، تم لوگ تب تک خیال سے رہنا۔ میسف ان تینوں کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا تھا۔ محمود جو کب سے میشم کو دیکھ کے خود کو کنٹرول کر رہا تھا، آگے بڑھ کر اس کے بائیں کندھے سے سر ٹکا کر رونے لگا تھا۔